ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ اس پہ عمل کریں گی یہ گورنمنٹ، اور ہم اس ارادے کو کامیاب بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ جب گورنمنٹ ایک چیز کہتی ہے تو وہ اس کو کر کے دکھاتی ہے، اور اس کے نہ کرنے کی وجوہات جو ہے وہ اس کی سپورٹ میں اگر اس کے خلاف آ جائیں، لوگوں کو کام نہیں کرنے دیں، تو اس کے پیچھے یعنی میڈیا جو ہے یا سول سوسائٹی جو ہے، میں اپیل کروں گا کہ سب اس کا ساتھ دیں، کیونکہ یہ ناسور جو ہے اگر جب ختم ہوگا تو یہ ملک جو ہے خوشحال ہوگا، ٹیررزم ختم ہوگا، غربت ختم ہوگی، جہالت ختم ہوگی۔ ویسے آپ کو یہ پتا ہے کہ رحمان ملک صاحب نے اسی تقریر میں گیلانی صاحب یہ بھی کہا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے وہ پاکستان کی ساکھ کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے، پاکستان کی انٹرنیشنل ایڈ کو کم کرنے کے لیے اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے مطلب سامنے لائی گئی ہے۔ وہ آپ کی رپورٹ جو آئی تھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی، اس سے ابھی بھی وہ ایگری نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنا سروے کروایا۔ نہیں بالکل وہ سروے کرایا اپنا، مگر اس چیز سے تو ایگری کرتے ہیں کہ جب الطاف حسین نے لندن سے بیان دیا تھا کرپشن کے خلاف جو ہے ہر قسم کا میں تیار ہوں، یعنی یہ چیزیں یعنی بات ایسی ہے کہ کرپشن کو ختم کرنے کی جو بات کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں، اور ہم اس چیز کے لیے ہم بہت خوش ہیں کہ اس حکومت نے اس کا احاطہ کر لیا ہے، اور اس کو کامیاب بنانا جو ہے ہر ایک کا فرض ہے، آپ کا، ہمارا، عوام کا، ہر ایک کا فرض ہے، اور اس چیز کو جو ہے آپ بالکل پازیٹیو لیں، انلیس کیونکہ چیز یہ ہے کہ یہ یعنی پولیٹیکل ول کا شو کرنا جو ہے یہی بہت 50% تو کامیابی ہو گئی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب انہوں نے بیان کر دیا تو دا تھنگ از ڈن، دے ول اسٹارٹ ڈیفینیٹلی۔ یہ ایک دن کا یا ایک سال کی بات نہیں ہے، اٹ ول ٹیک ٹائم، مگر ایٹ لیسٹ یہ وارننگ چلے جانا جو ہے نا بہت بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیے گا اس کا اثر بہت پازیٹیو آنے شروع ہوں گے، دنیا میں ہمارا امیج بھی بہتر ہوگا، صرف ایک بیان سے، صرف وہ کام جو ہوگا اس کی وجہ سے تو بہت چیز اور امپروو ہوگی۔ تو ہمیں اس کا بہت یقین ہے کہ یہ چیز جو ہے انہوں نے کی ہے حکومت نے، اور ہم حکومت کو مبارکباد دیتے ہیں اس پرٹیکولر ان کے ول کے اوپر۔ اچھا میرے ساتھ رہیے گیلانی صاحب، میرے ساتھ مجھے جوائن کیا راجہ ریاض صاحب نے۔ ناظرین، راجہ صاحب ویلکم۔ راجہ صاحب، رحمان ملک صاحب نے جو پوزیشن اختیار کی ہے کرپشن کے خلاف جہاد کرنے کی، جس میں انہوں نے تمام سرکاری محکموں کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ جو ہیں انہیں 7 دن کا انہوں نے نوٹس دیا ہے، 7 نومبر تک۔ انہوں نے کہا کہ اپنے حالات کو سدھار لیں، اور اس کے خلاف ہم اگر 7 نومبر تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو ہم آپ کے خلاف سٹنگ آپریشن جو ہیں کریں گے، کسی کو چھوڑیں گے نہیں، اور اس کو بالکل ہم وار اگینسٹ ٹیررزم کی طرح اس کو فوٹنگ پہ لیں گے۔ تو ہمیں مبارکباد آپ کو ہم دیتے ہیں کہ بھی آپ نے اس کو زیرو ٹالرنس کا اعلان کر دیا۔ لیکن راجہ صاحب اتنی دیر کیوں لگی حکومت کو، 2.5 سال کیوں لگے اس کو ایڈمٹ کرتے ہوئے؟ ایک تو بات یہ ہے جی کہ آپ جانتے ہیں کہ بحیثیت قوم اگر میں یہ کہوں کہ ہم کرپٹ ہو چکے ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا، اور اگر 2.5 سال بعد بھی یہ بات ہوئی ہے تو آپ کو اس سے خوش آمدید کہنا چاہیے کہ چلو دیر آئے درست آئے۔ واقعی مسائل اتنے تھے جب ہم حکومت میں آئے، نہ بجلی تھی، نہ پیسہ تھا، لا اینڈ آرڈر کی یہ سچویشن تھی کہ سوات میں پاکستانی پرچم نہیں لہرایا جا سکتا تھا، سوات میں بچیوں کے سکول بند ہو چکے تھے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ شاید ان قریب اسلام آباد میں طالبان قبضہ کر لیں۔ یہ حالات ہو گئے تھے، لوگ کہنے لگ پڑے تھے کہ تربیلا پہ قبضہ ہونے لگا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد سے 100 کلومیٹر دور تربیلا پہ قبضہ ہونے لگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ طالبان کا قبضہ ہو سکتا ہے اسلام۔ ان حالات میں جب ہم نے حکومت سنبھالی، اور سب سے پہلا جو ہم نے چیلنج ہمارے سامنے آیا وہ دہشت گردی تھی، اور اس کے لیے جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ پوری قوم کے سامنے آج اللہ کے فضل سے ان گرمیوں میں لوگ سیر کرنے کے لیے سوات گئے ہیں کہ وہ جا کے اپنے بچوں کو سیر کرانے لے کے گئے ہیں، جہاں جانا اب منع ہو چکا تھا، ناممکن ہو چکا تھا۔ اسی طرح وہاں بچیوں کے سکول کھل چکے ہیں، کالجز کھل چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا چیلنج ہمارے سامنے آیا، لوڈ شیڈنگ کا چیلنج ہمارے سامنے ہے، اور کرپشن کا چیلنج بھی ہمارے سامنے یقیناً ہے۔ آپ اتنا ہنس کیوں رہی ہیں اس پہ، کیا بات ہے؟ مجھے وہ اسکول کا ایک کہانی یاد آ رہی تھی، فٹ بال میچ پہ ایسے لکھو، تو ان کا جہاز اوپر جا رہا تھا، میں نیچے سے دیکھ رہا تھا، اس نے کہا میں نے تو تیاری نہیں کیا، فٹ بال میچ تیار کیا تھا، ایسے کسی اور چیز کا آ گیا۔ اس نے کہا اوپر سے میں دیکھ رہا تھا تو میں نے نیچے دیکھا تو گراؤنڈ پہ فٹ بال میچ ہو رہا تھا، اور پھر پورا فٹ بال میچ لکھ دیا۔ تو انہوں نے سوات کا قصہ ویسا ہی سنا ہے۔ راج صاحب دیکھیں، ایک ہفتہ پہلے پتہ نہیں آپ کے نالج میں ہے کہ نہیں، کہ ایک میں آپ کو بتا دوں، یہ جو کچھ برائیاں آئی ہیں نا، یہ ان سے ہمیں ورثے میں ملی ہیں، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، کوئی بھی ایشو اٹھا کے دیکھ۔ 2.5 سال گزر گئے، 2.5 سال بڑے، 10 سال کا کرائم۔ آئی ایم سوری، لیٹ می کریکٹ یو ہیئر کہ ہم نے 3 سال ہو گئے ہیں کیونکہ ہم نے نومبر میں حکومت چھوڑ دی تھی۔ 10 سال، 2.5 سال نہیں، ایک مجھے فکر ہم نے حکومت نومبر میں چھوڑ دی تھی۔ 10 سال جو ہوتے ہیں آمریت کے، وہ
ایک 10 سال نہیں ہوتے, انہیں 100 سال کہنا چاہیے. میں میرے بھائی بڑے بیٹھے ہیں, میری تائید کریں گے اس پر کہ آمریت تو اتنا بری چیز ہے, صرف منہ سے کہنا آمریت میں سمجھتا ہوں یہ جرم ہے, اور انہوں نے آمریت کے ساتھ 10 سال اپنا ایک ہفتہ پہلے زندگی کا میں حصہ آپ کی گزارا ہے. توجہ دلاتا ہوں, ایک ہفتہ پہلے وزیر اعظم گیلانی صاحب نے ایک برٹش ڈیلیگیشن سے ملاقات کرتے ہوئے 23 تاریخ کو انہوں نے کہا میری حکومت میں کہیں کرپشن نہیں ہے, اگر کہیں کرپشن کسی کے پاس ایویڈنس ہے تو میرے سامنے لے کے آئیں. اور اس کے ٹھیک ایک ہفتے کے بعد وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سروے یہ شو کرتا ہے کہ بڑی کرپشن ہے اور اس کے خلاف ہم جہاد شروع کریں گے. تو یہ بڑا عجیب سا نہیں لگ رہا؟ وہ میرا خیال ہے انہوں نے اس زمرے میں کہا تھا کہ بہت سارے وزراء کے بارے میں بھی نام آ رہے تھے اور مختلف, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ثبوت لائیں, میں ایکشن کرنے کے لیے تیار ہوں. جو ایلیگیشن ایک میڈیا چینل ہمارے پہ لگا رہا ہے, ایک مہم چلائی جا رہی ہے ہمارے خلاف اور ایک آرگنائز طریقے سے, اور باقی بھی سارا میڈیا ہے, ہم سب کی عزت کرتے ہیں, لیکن ایک مخصوص گروپ جو ہے وہ ہمیں اس نے چیلنج نشانہ بنایا ہوا ہے اور ہمارے خلاف ایک آرگنائز مہم چلائی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے بات کی ہوگی. دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ اگر یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ اس معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ کرپشن ہے, اور اگر اس کو ختم کرنے کے لیے سارے کوشش کریں, سارے اپنے اپنے جتنے ان کے وسائل ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں, آپ بھی کریں, ہم بھی کریں, تو یقیناً اس میں کمی آ سکتی ہے. اچھا ذرا ناظرین اسلام آباد چلتے ہیں جہاں رویداد خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سابقہ وفاقی سیکرٹری. خان صاحب آپ مطلب سول سروسز میں بہت ٹاپ پوزیشنز پہ رہے ہیں, این آر او کے خلاف سپریم کورٹ میں جو پٹیشن تھی اس میں آپ کو پٹیشنر بھی تھے. جب رحمان ملک صاحب یہ کہتے ہیں کہ 7 دن کی انہوں نے وارننگ دی ہے اور 7 دن کے بعد وہ کہتے ہیں وہ سٹنگ آپریشنز کریں گے, تو آپ کا جو تجربہ اور ایکسپیرینس ہے اس کے نتیجے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رحمان ملک صاحب سنجیدہ ہیں؟ میرا خیال ہے جی کہ بالکل سنجیدہ نہیں ہے جی, کیونکہ اور یہ جو انہوں نے پروگرام بنایا ہوا ہے یہ بھی ریئلسٹک نہیں ہے جی. اور بٹ آئی وش ہم گڈ لک جی, آئی وش ہم گڈ لک. میرا اپنا خیال یہ ہے جی, یہی جو جن محکموں کے یہ اب وزیر ہیں ان کے ساتھ میرا بھی واسطہ رہا ہے, یہ ڈاکٹر صاحب اٹس این ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی, ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا جی. ایسا کیوں کہتے ہیں آپ؟ میں یہ کہتا ہوں جی اپنے تجربے کی بنا کے اوپر, میرا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اس قسم کا دعویٰ جو ہے اور اس قسم کا کلیم یہ تو مارشل لا والوں نے بھی نہیں کیا ہے. حالانکہ جو ہی جب وہ حکومت کے اوپر قبضہ کرتے تھے تو پہلا وہ اسی قسم کے وہ جہاد وغیرہ کا اعلان کرتے تھے, اور وہ یہ کرتے تھے کہ ہر ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے وہ یہ کرتے تھے کہ پہلے کوئی 50, 100, 200, 300 سول سرونٹ ان کی چھٹی کرا دیتے تھے جی, اور تقریباً ہر ایک گورنمنٹ نے یہی کیا ہے جی. پیپل پارٹی کے گورنمنٹ بھٹو صاحب نے 1400 کو نکال دیا تھا جی. لیکن یہ کہ میں یہ پریزیوم کر رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے خلاف پراپرلی انویسٹیگیشن ہوگی, انکوائری ہوگی, اور ڈیو پروسیس آف لا کو فالو کیا جائے گا, ان کو فیئر ٹرائل دیا جائے گا. اس کا نتیجہ 0 ہوگا جی. یہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں رحمان ملک صاحب جی. اچھا رویداد خان صاحب میں ایک بریک لینا چاہتا ہوں, میرے ساتھ رہیے. ناظرین رویداد خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ رحمان ملک صاحب نے جو اسٹریٹجی دی ہے, جو بات انہوں نے کی ہے, اس کا کوئی نتیجہ نکل نہیں سکتا, یہ ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہے. اس سے پہلے بھی ایسی بہت سی باتیں کی گئی ہیں, ایسی بہت سی کارروائیاں کی گئی ہیں, جب مارشل لا کی حکومتیں آتی ہیں وہ بھی اس طرح کی بہت سے اقدامات کرنے کی کوشش کرتی ہیں, لیکن اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اس موقع پہ ہم لیں گے ایک بریک, لیکن بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ایک دوسرے میں آپ کو 2 کلپ دکھاؤں گا کہ رحمان ملک صاحب کہتے ہیں کہ ایف آئی اے کے لوگوں کی 100% تنخواہیں بڑھا کے اس کو موٹر وے پولیس اور پنجاب پولیس کے برابر کیا گیا. میں آپ کو وہ کلپ دکھاؤں گا. میں آپ کو ایک اور کلپ دکھاؤں گا جو آج سے 5 مہینے پہلے ہم نے شہباز شریف صاحب کا انٹرویو کیا, وزیر اعلیٰ پنجاب کا. ان سے ہم نے یہ پوچھا کہ آپ نے جو لوور جوڈیشری کی تنخواہیں بڑھائیں, آپ نے جو پولیس کی تنخواہیں بڑھائیں, اس کے کیا نتائج نکلے, کوئی اس کے پازیٹیو نتائج نکل سکے کہ نہیں. یہ دونوں چیزیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک بریک کے بعد.